شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وأعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی ما یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت على قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ پر کتنے احسان اور کتنے لطف کیے. ان لطف اور ان احسانات میں اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے تم کو ظلم اور بطش فرعون سے بچایا. جب فرعون کسی بھی نومولود بچے کو قتل کر دیتا تو ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو تاکہ تمہارے بچے کی حفاظت میں کر سکوں. یہاں تک بات پہنچی تھی. اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی. آج کی آیت اسی چیز کو شامل کرتی ہے کہ جب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا تو اپنی بچی کو حکم دیا کلثم کو کہ اس صندوق کی مطابعت کرو، جہاں پر جائے وہ مجھے بتانا. پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کی بہن اس صندوق کی مطابعت کرتے ہوئی وہاں پہنچی قصر فرعون میں. تو وہاں پر تقریباً مفسرین فرماتے ہیں 400 خواتین کو بلایا گیا جو جناب موسیٰ کو دودھ پلائے، مگر جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا. آخر میں جناب کلثم نے اپنی ماں کی نشاندہی کی کہ یہ خاتون اگر موسیٰ کو دودھ پلائیں گے تو وہ موسیٰ دودھ پی لیں گے. بہرحال فرعون نے ان کو بلایا اور جناب موسیٰ کی ماں جناب موسیٰ کو دودھ پلانے لگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسی آیت میں کہتا ہے کہ اے موسیٰ، ایک تو ہم نے تمہاری رضاعت میں تمہاری مدد کی تاکہ تمہیں دودھ پلایا جا سکے. دوسری مرتبہ ہم نے تم پر جو احسان کیا وہ اس وقت احسان کیا وقتلت نفسا جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. یہ کیا ہے وقتلت نفسا کا کیا مفہوم ہے، کیا مفسرین نے کیا تفسیر بیان کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ ایک بار شہر فرعون میں یعنی عین الشمس میں کہیں سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. تو جناب موسیٰ جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک ان کے قبیلے کا ہے یعنی جناب موسیٰ کے قبیلے کا ہے، دوسرا فرعون کے شیعوں میں سے تھا، فرعون کے قبیلے سے تھا، فرعون کے دوستوں میں سے تھا. تو جناب موسیٰ نے اپنے والے کی مدد کرتے ہوئے فرعون کے دوست کو فرعون کے چاہنے والے پر ضرب ماری. یہ ضرب اتنا سخت ہو گیا کہ وہ وہیں پر مر گیا. جب مر گیا تو جناب موسیٰ نے اپنے والے کو کہا کہ تم جاؤ، لیکن سارا الزام جناب موسیٰ کے سر پر آ گیا. اس کے بعد جناب موسیٰ اب چھپتے میں رہے کہ کہاں جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے فرعون کے لوگوں نے جناب موسیٰ کی تلاش شروع کر دی تھی. دوسرے دن ایک فرعون کے ہی قبیلے سے ایک آدمی نے جناب موسیٰ کو دیکھ لیا کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو. جناب موسیٰ نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اگر قتل کرنا چاہو گے تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسے کل ہوا تھا. لہٰذا اس نے جناب موسیٰ پر حملہ نہیں کیا، وہ بھاگ گیا شہر کی طرف اور وہ جا کر کے سب کو بتا دیا کہ موسیٰ فلاں مقام پر چھپے ہوئے ہیں. اب جیسے خبر پہنچی فرعون کی کارندوں کو، فرعون کے سپاہیوں کو کہ موسیٰ فلاں جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، تو فرعون کے سپاہی جناب موسیٰ کو پکڑنے کے لیے آ گئے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خبر بہرحال جناب موسیٰ تک بھی پہنچ گئی کہ فرعون کے لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جناب موسیٰ
عین الشمس یعنی اسی مصر سے نکل کر مدین کی طرف جانے لگے۔ اب جیسے مدین کی طرف گئے، مدین وہ شہر ہے جو جہاں پر جناب شعیب رہتے تھے۔ جناب شعیب اللہ کے نبی تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جناب شعیب کی رشتہ داری بھی جناب موسیٰ سے تھی۔ اس وجہ سے ایک وجہ جو مدین جانے کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے جناب شعیب چچا تھے، اس وجہ سے جناب موسیٰ مدین کی طرف گئے۔ المہم جب جناب موسیٰ مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نہر کے کنارے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دیکھا دو خاتون، دو لڑکیاں ایک جگہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کہ میرا نمبر آئے، بھیڑ کم ہو، ازدحام کم ہو تو ہم جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ جناب موسیٰ اس منظر کو دیکھ کر جناب موسیٰ کو ترس ان پر آ گیا، کہنے لگے اس مردوں کی بھیڑ میں یہ خاتون کیسے جائے گی اور کیسے اپنے جانوروں کو پانی پلائے گی۔ پھر جناب موسیٰ اٹھے اور ان خاتونوں سے ان کے جانوروں کو لیا اور کہا کہ میں اسے پانی پلا دیتا۔ جناب موسیٰ لے کر کے اس جانوروں کو پانی پلا کر ان کے پاس واپس کر دیا۔ اس کے بعد توکل دیکھیں، قرآن کا توکل دیکھیں کہ قرآن نے اللہ پر توکل کرنے کے کتنے فائدے بتائے ہیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ ان جانوروں کو پانی پلا کر ان خاتون کے حوالے کر کے انہیں رخصت کر دیا، اور جناب موسیٰ آ کر کے بیٹھ گئے کہاں پر؟ ایک پیڑ کے کنارے۔ پھر اس کے بعد اپنے پروردگار سے ایک دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدا جو کچھ تم نے نازل کیا تھا خیر میں سے وہ سب تو ہے، لیکن میں فقیر بندہ ہوں، یعنی میں محتاج ہو گیا ہوں، میں فقیر ہو گیا ہوں، نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ میرے پاس رہنے کو ہے، نہ میرے پاس وسائل دنیا میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم جی سکیں۔ یہ اللہ سے اپنا درد بیان کر رہے ہیں۔ ہم مفسرین بیان کرتے ہیں جب مصر سے جناب موسیٰ مدین کی طرف گئے ہیں تو جناب موسیٰ کو بھوک پیاس سبھی چیز لگی تھی اور بڑے تھکے ہوئے ایک پیڑ کے کنارے بیٹھے تھے۔ پھر وہی دونوں خاتون میں سے ایک لڑکی جناب موسیٰ کے پاس واپس آئی اور کہا کہ تم نے ہماری مدد کی، تم نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا، لہٰذا ہمارے والد صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کس لیے یاد کیا؟ کہا کہ آپ نے ہماری مدد کی تھی، اس مدد کی اجرت دینے کے لیے یاد کیا۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جناب موسیٰ جناب شعیب کے پاس گئے اور جناب شعیب سے اپنا پورا قصہ بیان کیا۔ جناب شعیب سے جب پورا قصہ بیان کیا تو جناب شعیب نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم اللہ کی محافظت میں ہو، اللہ کے حفظ و امان میں ہیں، ہم تمہارے مددگار رہیں گے۔ پھر جناب موسیٰ کو کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا۔ پھر جناب شعیب نے کہا کہ اب تم آج سے ہمارے گھر پر نوکری کرنا، ہمارے گھر میں کام کرنا، اور جو جانور ہیں جو مویشی ہیں ان کو تم پانی پلانا۔ مفسرین نے جہاں پر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب شعیب کے گھر کیوں بھیجا، تو ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ جناب شعیب جہاں ساری خاصیت تھی وہ ایک خاصیت تھی کہ جناب شعیب اللہ کی محبت میں بہت زیادہ گریا کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے کہ جناب شعیب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پھر اللہ نے جناب شعیب کو دوبارہ روشنی دی، پھر جناب شعیب روتے رہے، پھر آنکھوں کی روشنی گئی۔ اس طریقے سے 4 مرتبہ جناب شعیب کو اللہ نے بصارت اور روشنی پلٹائے۔ پھر اللہ نے کہا اے شعیب اس قدر تم کیوں ہماری محبت میں روتے ہو؟ کہا خدا تجھ سے محبت ہے، میں کیا کروں، جب بھی تیری یاد آتی ہے میں بے ساختہ رونے لگتا ہوں، اس وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرتا ہوں تاکہ میں تیری محبت کو ہی پا سکوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت ہے جناب شعیب کی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جب اس حالت کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا، تب اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب شعیب کی خدمت میں بھیج دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب شعیب کی خدمت کرنے کے لیے اس لیے بھیجا کیونکہ جناب شعیب اللہ کی محبت میں بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، بہت بڑے عاشق تھے، اس لیے اللہ نے
جناب موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کو خدمت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ اللہ سے عشق اور محبت کے انعام ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ سے محبت کر لیں، ہم اور آپ اگر اللہ سے تقوی الہی اختیار کر لیں تو اللہ ہماری کس قدر مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول جناب شعیب نے جناب موسیٰ کو اپنے گھر پر رکھ لیا، اور روایات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جناب شعیب کے گھر جناب موسیٰ 10 سال تک انہوں نے نوکری کی، مگر فری میں نوکری نہیں کی۔ اللہ کے رسول جناب شعیب نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں نوکری کریں گے تو اس کی اجرت ہم آپ کو دیں گے۔ جو اجرت طلب ہوئی وہ اجرت میں یہ بتایا جناب شعیب نے کہ اگر جانور بچہ پیدا کرتا ہے اور اگر ایک کلر کا ہوتا ہے تو میرا ہو جائے گا، اور اگر 2 کلر کا ہوتا ہے، 2 رنگ کا ہوگا تو تمہارا ہوگا۔ پھر تفسیر میزان میں اس کی بڑی تفصیل ڈیٹیل ہے۔ اس طریقے سے جناب موسیٰ جناب شعیب کی یہاں خدمت کرنے لگے۔ اس کے بعد روایات اور مفسرین میں ملتا ہے کہ اس سال جناب موسیٰ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور جناب موسیٰ بہرحال ثروت والے ہونے لگے، دھیرے دھیرے ان کے پاس مال و دولت ہونے لگا۔ اسی درمیان جناب شعیب نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تم ہماری ایک بچی سے شادی کر لو۔ جناب شعیب نے جناب موسیٰ سے اپنی ایک بچی کی شادی جناب موسیٰ سے کر دی۔ اس کے بعد دونوں رہنے لگے، اور جناب موسیٰ کی اہلیہ امید سے ہو گئی۔ جب امید سے ہو گئی تو اسی درمیان اللہ نے حکم دیا کہ اب تم مدین سے پھر سے مصر چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے ایک قصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب راستے میں جا رہے تھے اور انہیں ٹھنڈک بہت زیادہ لگنے لگی تو اپنے اہل خانہ کے لیے آگ لینے کے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد سارا قصہ گزر چکا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے قرآنی عنوان سے تو ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے یہاں صدفتاً اور اتفاقاً کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز صدفتاً ہو گئی ہے، یہ چیز اتفاقاً ہو گئی ہے۔ کوئی ہم نے ایک کام کر رہے ہیں یا کچھ کام ہم کر رہے ہیں، اتفاق سے یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ساری چیزیں پلانڈ ہیں، اور ساری چیزیں قدر کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کی قدر ہے تو انسان کے ساتھ ویسا ہوگا۔ جناب موسیٰ کا اسی دور میں پیدا ہونا کہ جب فرعون نومولود بچے کو قتل کر رہا تھا، پھر جناب موسیٰ کی ماں کا دریائے نیل میں ڈال دینا، اور یہ دریائے نیل کی موجیں جناب موسیٰ کے صندوق کو قصر فرعون میں لے جانا، پھر جناب موسیٰ کی ماں کو بلانا تاکہ جناب موسیٰ کو دودھ پلا دیں، پھر اس کے بعد ایک آدمی کا قتل کر دینا، پھر جناب موسیٰ کا مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنا، پھر مدین میں جا کر کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھنا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانا، پھر ان لڑکیوں میں سے ایک کا جناب موسیٰ سے شادی کر دینا۔ یہ سب جناب موسیٰ کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، یہ عام انسان کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں یہ اتفاق نہیں تھا۔ خود قرآن نے یہ کہا ہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تم وہ سب کچھ کر رہے تھے جو تمہارے قدر میں تھا، یعنی اللہ نے جناب موسیٰ کے مقدر میں یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی۔ عام طور پر لگ رہا ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں جو مصیبتیں آ رہی تھیں وہ صرف اور صرف ایک اتفاق کے ساتھ ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تمہارا امتحان در امتحان لیا، ہم نے تمہارا خوب امتحان لیا، تمہاری پیدائش سے لے کر کے تمہارے شادی تک ہم نے تمہارا امتحان لیا، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس اللہ ایک نعمت دینے والا تھا اس وقت بھی ہم نے تمہارا امتحان لیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے یہاں پہ کچھ بھی صدفتاً نہیں ہے، سب مقدر کے ساتھ ہے، سب قضاء و قدر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کا امتحان لیا گیا، اس قدر امتحان لیا گیا کہ ان کو ہوش جب نہیں تھا تب سے جناب موسیٰ کا امتحان لیا گیا، ان کی ماں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے امتحان کے بعد جناب موسیٰ کو اتنی بڑی دولت دی کہ اللہ خود جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔
جبرائیل کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود جناب موسیٰ کو کوہ طور پر بلاتا ہے اور جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کے بعد عزت اور عظمت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون اب وہ جائیں گے فرعون کی ہدایت کے لیے، فرعون کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو اللہ جناب موسیٰ پر اپنے احسانات اور اپنی قدرت، اپنی طاقت بیان کر کے جناب موسیٰ کو قوت و طاقت اور حوصلہ بخش رہا ہے کہ اب موسیٰ گھبرانا نہیں، بچپن سے لے کر آج تک تمہاری مدد ہم کرتے آئے ہیں اور آگے بھی تمہاری مدد اور نصرت جاری و ساری رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔